जिस तरीके से हमने कराची के लिए एक तारीखी तरक्याती पैकेज बनाया, उसके बाद अभी जनूबी बलूचिस्तान के लिए ऐसा ही एक तरक्याती पैकेज वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान किया है। और क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो किसी एक ख़ास इलाके के वज़ीर आज़म नहीं है, वो दिल से हर पाकिस्तानी को बराबर समझते हैं और वो चाहते हैं कि हर इलाका पाकिस्तान का जो है वो बराबर की तरक्की का हिस्सेदार हो। और ख़ुसूसी तौर पे वो इलाके जहाँ पर तरक्की कम हुई है उसका ख़ुसूसी तौर पर वो चाहते हैं कि तरजीहाती बुनियाद के ऊपर वहाँ पर काम किए जाएं। और ये घोटकी का हमारा जो ज़िला है, इसको अगर आप देखें, यहाँ पर पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी गैस की फील्ड, तीसरी सबसे बड़ी गैस की फील्ड कादरपुर और मारी की फील्ड यहाँ पर मौजूद है। यहाँ बड़े बड़े फर्टिलाइज़र की फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ शुगर की फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, यहाँ पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, लिबर्टी है, एग्रो का है। ये सब होते हुए भी जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी इलाके हैं, इनको वो हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। यहाँ पर जब तक ये आज से कुछ साल पहले वफाकी हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर ने मिल के नौजवानों को हुनर सिखाने का जो इंस्टीट्यूट बना है वो नहीं बना था। और वो भी मज़े की बात है कि वो बना भी कब था, 40 साल हो गए थे गैस निकलते हुए, मारी से फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी और किसी नौजवान को इलाके के वो स्किल, वो हुनर नहीं सिखाया जा रहा था जिससे वो इन फैक्ट्रियों के अंदर काम कर सके। और आखिर में वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट लगा। पब्लिक सेक्टर की लीड उस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे और प्राइवेट सेक्टर में एंग्रो का CEO होता था। तो वो दोनों तरीके इंसाफ में आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इधर आके इलाके के, और ये जो सब इतना सिंध का नाम लेकर वोट लेते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया था। कभी भी आप देख लें हालात, बड़ी मोटरवे तो बन गई हैं जो वफाक ने बनाई है, उधर से नीचे उतरें तो क्या हालात है। तो इसीलिए 5 ज़िलों का दौरा कर रहा हूँ जी मैं इस अगले 2 दिन के अंदर। घोटकी, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, और इंशाअल्लाह ताला तैयारी करके पूरा एक तरक्याती मंसूबे बनाएंगे। और फिर इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म खुद आकर जिस तरीके से उन्होंने तुर्बत जाके जनूबी बलूचिस्तान के लिए ऐलान किया था, इसी तरीके से हम करेंगे। दूसरी चीज़ जिसकी मैं अभी मुझे आते हुए गाड़ी में उन्होंने बोला था कि आपके जो नौजवान मुझे लेकर आ रहा था तो उसने मुझे बताया कि नादरा का सेंटर इधर नहीं है। तो मैंने उसी वक्त चेयरमैन नादरा को फ़ोन किया था और तहसील के अंदर कोई भी सेंटर नहीं है। तो उसका अभी मुझे जवाब भी आ गया। उसने कहा जी कल मैं बंदा यहाँ पे भेज दूंगा कि जो सबसे मुनासिब बिल्डिंग है जिसके अंदर नादरा का सेंटर बनाया जाए, वो काम इंशाअल्लाह ताला वो तो जल्दी करा देंगे। तीसरी चीज़, मैंने जो जब से मैं उतरा हूँ मैं शिकायत सुन रहा हूँ कि जो यहाँ पर सरकारी लोग हैं, चाहे वो बिजली के महकमे के हों या वो दूसरे महकमों के हों, वो लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और ये वापस जाकर मैंने बात करनी है, लेकिन मैं इनको पहले पैगाम देना चाहता हूं कि ये अब नहीं चलेगा। आप अगर समझ रहे हो कि आपके ऊपर सिर्फ जरदारी की हुक्मरानी है और जो वो कहेंगे वो आप गलत या सही करते रहोगे और आप हमारे लोगों के साथ ज्यादती करोगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। अभी भी वक्त है, ठीक हो जाए। मैंने वापस जाके वज़ीर आज़म से भी इसके ऊपर बात करेंगे और उमर अयूब से ख़ास तौर पे मैंने बात करनी है। ये बदमाशी जो है ना, अब ये इधर हम नहीं चलने देंगे। और जो बाकी भी जो वफाक के अफसर जो पुलिस वाला के अंदर भी हैं, कानून के मुताबिक काम करें। आपको पता है इमरान खान जो है कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता है, वो कभी आपको गलत काम करने को नहीं देगा। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे, लोगों के खिलाफ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो फिर इमरान खान आपको छोड़ेगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो इंशाअल्लाह ताला इलाके की तरक्याती काम भी करेंगे जी। उसके अलावा भी जो लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है उसको भी हमने ख़त्म करना है। और आपने जिस तरीके से इलाके के अंदर लोगों के काम किए हैं, आप लोगों के साथ खड़े रहे हैं, तो लोगों ने इज्जत दी है। और एक ऐसा आदमी जिसको समझते थे कोई इस इलेक्शन नहीं हरा सकता, आप इलेक्शन हरा के आए हो शर साहब। अब हमारा काम है, हमने आपके साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े होंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर। ये बताइएगा कि पहली बात सर, शुक्रिया आप इतने पसमानदा इलाके उबाड़ो जो कि सिंध का आखिरी शहर है, यहाँ पर आए और आपने इसकी पसमानदगी भी देख ली और हमें उम्मीद है कि इसके लिए भी आप कुछ न कुछ इकदाम उठाएंगे। दूसरा ये है कि आप आए हैं, सियासत की बात ना हो तो मुनासिब नहीं है। PDM का जलसा हो रहा है मुल्तान में, तो हुकूमत की जानिब से क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं वो जलसे को रोकने के लिए?
دیکھیں اس وقت وزیر اعظم کا صرف یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ انتظامی زور زبردستی سے روکا جائے. تو ہم ادھر میں نے بھی اندر آتے ہوئے اشار صاحب کو کہا تھا مجھے خوشی ہے کہ سب کو ماسک پہنائے ہوئے ہیں آپ نے. یہ ادھر آپ کو پتہ بہت بڑا جلسہ بھی کر سکتے تھے, لیکن ہم خود پہلے بھی کیا ہوا خان صاحب کے لیے بڑے جلسے کیے ہوئے, ہم جان کے نہیں کر رہے, ہم جان کے نہیں کر رہے کیونکہ اس وقت لوگوں کی صحت کا خطرہ ہے اور صحت کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے روزگار کا معاملہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت اپریل کے اندر لاک ڈاؤن کرنے پڑے تھے اور یہی پارٹیاں تھیں, وہ کیا کہتی تھیں لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اور ہم کہتے تھے غریب کے روزگار کا بھی خیال رکھنا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ روزگار تو لوگوں سے چھین لو لیکن ہم سیاست بند نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں عوام کا اپنا دباؤ جو ہے اس سے ان کو اپنے فیصلے بدلنے پڑیں گے. لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ آخر کار حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک حد کے بعد میرے خیال میں پھر حکومت کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر غیر قانونی کام ہو رہا ہے اور ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے تو پھر شاید حکومت کو پھر آخری کام بھی کرنا ہی پڑے گا. سر آپ یہ بتائیں کہ یہ دور آپ کا کس سلسلے کا ہے؟ دوسرا, ہمیشہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو, گھوٹکی کی نصیب میں صرف باتیں آئی ہیں. کیا کوئی خاص پیکج ہے یہاں کی عوام کے لیے؟ کوئی خاص اعلان ہونے جا رہا ہے یا آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے یا دے کر جائیں گے؟ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے کراچی کے لیے ترقیاتی پیکج کیا تھا اسی طریقے سے سندھ کے باقی علاقوں کے لیے بھی جو ہے وہ کیا جائے. اور اس ٹور کے اوپر پانچ ضلعوں میں جا رہا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں گھوٹکی آیا ہوں. اس کی وجہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ گھوٹکی جو ہے وہ میرے گھر کا ضلع ہے, کیونکہ اینگرو کی وجہ سے یہاں پہ میں نے جو نوکری کی ہوئی ہے تو میرے دل کے سب سے قریب ہے, اس لیے وہ ضلع جو میرے دل کے سب سے قریب ہے سب سے پہلے میں ادھر ہی آیا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ دیکھیں گے صرف زبانی بات نہیں کرتے ہم نے, آپ نے دیکھیں تاریخی پیکج کے اعلان ہوئے ہیں کراچی کے لیے بھی, جنوبی بلوچستان کے لیے. میرے پاس بلوچستان سے MPs آئے ہوئے تھے جی کل ملنے کے لیے, میرے دفتر آئے ہوئے تھے, بلکہ آج صبح تھے. تو وہ کہتے ہیں آپ نے اتنا بڑا پیکج دے دیا صرف 9 ضلعوں کے لیے بلوچستان کے لیے, تو پورے بلوچستان کے لیے کافی تھا. اور اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اچھے کام ہوں گے. سر جیسے گھوٹکی کے جس حلقے میں آپ اس وقت آئے ہیں یہاں پہ تحریک انصاف کے MP نے پیپلز پارٹی کے سب سے جو مضبوط امیدوار تھے ان کو پوری طرح شکست سے دوچار کیا تھا, لیکن 28 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہاں کے جو MP ہے تحریک انصاف سے ان کو وفاق کے ماتحت جو بھی ادارے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی ترقیاتی بجٹ نہیں دی گیا. 28 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, لیکن یہاں کی جو عوام ہے وہ یہاں کے جو MPs وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ وفاق میں تو حکومت تحریک انصاف کی ہے, لیکن وفاق کی جانب سے 28 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی بجٹ کا اعلان نہیں کیا گیا, خاص کر اس حلقے کے لیے جہاں پر تحریک انصاف کے MP نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو پوری طرح شکست سے دوچار کیا تھا. صحیح. اچھا آپ 2.5 سال کہہ رہے تھے, میں سمجھا آپ 28 سال کہہ رہے ہیں. میں نے کہہ رہے 28 تو نہیں گزرے, 2.5 سال ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیے آئے ہیں, اسی کام کے لیے آئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ تو خصوصی طور پہ ظاہر ہے شہر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا الیکشن جیت کے آئے ہیں. یہ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں جو لوگوں کو امید نہیں تھی کہ کوئی یہ جیت سکتا ہے کوئی. لیکن ہم تو ویسے بھی کسی نے ووٹ ادھر جو ہم ابھی خزدار اور تربت اور اوران میں پہنچا ہوا تھا, کیونکہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, یہ فرض ہے کہ ہر پاکستانی کو برابر کا اس کو حق دیا جائے. اور اس علاقے کو واضح نظر آتا ہے, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر بھی کام کریں گے اور شہر صاحب کی وجہ سے خصوصی کام کریں گے. صاحب سے ایک میرا سوال ہے کہ سندھ کے لوگوں نے جو سندھ کے جزائر پر اپنا رد عمل دیا ہے, وہ آپ جو چیز کو تسلیم کریں گے جو خود مختاری ہے صوبائی, اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے جو وفاقی حکومت پیچھے ہٹے گی یا جس طرح سے پہلے بھی قائم تھی اسی طرح سے قائم رہے گی؟ جو سندھ کے لوگوں نے رد عمل دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے. سندھ کے لوگوں نے رد عمل دیا ہے, وہ بڑی اچھی سیاست کی ہے اس کے اوپر سندھ کی حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے. خود لکھ کے تحریری طور پر یہ بولتے ہیں, اور وہ آپ دیکھ چکے ہیں, وہ ٹی وی پہ بھی آ چکا ہے. خود تحریری طور پہ سندھ حکومت اجازت نامہ دیتی ہے کہ یہ کر دیں, اور اس کے بعد سیاست ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی فوجیں بھیج کے قبضہ کر رہے تھے وہاں پہ. وہ جو کام ہونا ہے وہ کام سندھ کی بہتری کے لیے ہونا ہے. وہاں پہ جو بھی ترقی ہوگی وہ سندھ کا حصہ ہے. وہاں پہ روزگار اگر ملے گا تو وہ سندھ والوں کو ملے گا, وہاں سے ٹیکس جو پیدا ہوگا وہ سندھ کی حکومت کے پاس جائے گا. تو
تو وہ سارے فوائد سندھ کے پاس جائیں گے، لیکن ہم کوئی وہاں پہ قبضہ کرنے تو کوئی آ نہیں رہے، تو سندھ حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے. جب بھی سندھ حکومت ساتھ بیٹھے ان کی بھی مشاورت کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو باقی جس طریقے سے بھی ہم نے پیکج بنایا سندھ کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بنایا، اور جس طریقے سے پہلے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھے تھے ابھی بھی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، تاکہ باہمی مشاورت سے کام ہو، کیونکہ ایک ترقی کا کام کرنا چاہتے ہیں نا. کوئی چیز ہم نے ہمارا یہ تو مسئلہ ہے نہیں، ہمیں تو کوئی اپنی ذاتی ٹھیکے چاہیے نہیں ہوتے، ہمیں تو کوئی پیسہ لے کے باہر جانا نہیں ہے، ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آئیں ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور مل کے ہم سندھ کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا سر، یہ جو کرونا کا معاملہ ہے یہ آگے کتنی شدت اختیار کرے گا اور حکومت اس پر جو ہے کتنا سخت ایکشن لینے کے جا رہی ہے آگے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس لیے جا رہا ہے کہ ہم نے احتیاط چھوڑ دی تھی، اور احتیاط چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ ہمارے اگر اپنے جو لیڈران ہیں وہ یہ بولیں گے کہ کورونا جو ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اور جلسے کریں گے تو یہ بھاگ جائے گا، اگر اس قسم کی پیغام عوام کو دیں گے تو ظاہر ہے عوام کو جو ہے وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون نہیں بول رہا. اگر ہم اسی طریقے سے جس طرح پہلی لہر کے اندر ساری قوم نے مل کر کیا، جو لیڈرشپ تھی اس نے ایک ہی پیغام دیا، جو سیاسی صرف نہیں سماجی جو لیڈر تھے، جو مذہبی دینی رہنما تھے، علماء تھے، سب نے ایک ہی بات کی، میڈیا نے پیغام پہنچایا، اور الحمدللہ پاکستان میں وہ ہم نے خرابی نہیں دیکھی جو باقی دنیا کے اندر دیکھنے کو نظر آئی، جو ایران میں ہمارے خطے میں بھارت میں ہمیں نظر آئی. پوری قوم نے ایک کامیابی حاصل کی، ساری دنیا نے تعریف کی. ہم